عمران خان کی مشکلات میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف عمران خان بذات خود اسمبلیوں سے استعفے اور حکومتیں تحلیل کرنے کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، دوسری جانب انہی کے ممبران اسمبلی اپنے استعفے دیے جانے کے بعد بھی حکومتی اور سرکاری مرات اور ساتھ ساتھ تنخواہیں حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت کی جانب سے کس شخصیت کو، پاکستان تحریک انصاف کی کس شخصیت کو کیا آفر کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بات کریں گے آدم سواتی کے حوالے سے بھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان پر کیا لائے عمل، کیا موقف اپنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے روز کا پاکستان تحریک انصاف کا انتہائی اہم اور بڑا اعلان، جس کے تحت وہ آئندہ آنے والے وقت میں ایک نئی احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، آئے روز ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، بد امنی کے واقعات ہو رہے ہیں، مختلف تھریٹس مل رہے ہیں، ایون کہ اب تو مختلف شدت پسندوں کی جانب سے اسلام آباد کی پہاڑیوں سے ویڈیوز بنا کر پوسٹ کر دی جاتی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے انتہائی قریب پہنچ آئے ہیں، ہم فلاں جگہ پر حملہ کر سکتے ہیں، اس طرح کے تھریٹ الرٹس بھی جاری کیے جاتے ہیں، اور مجموعی طور پر جو صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر ہے۔ دوسری جانب آج بھی ایک اسی طرح کا واقعہ ہوا کرم میں، اس شدت پسندی کے واقعے میں فوجی 3 کے قریب فوجی شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اس مقابلے میں دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو بد امنی کے واقعات ہیں، یہ دہشت گردی آئے روز بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف ہماری ملکی معیشت کا وہ حال ہے، دوسری طرف ایک طرف اسحاق ڈار وزیر خزانہ دعوے کر رہے ہیں کہ نہیں جی ملک ڈیفالٹ کی طرف نہیں جانے والا، جبکہ جو دوسری طرف سے فیکٹ اینڈ فیگرز مختلف اداروں کی جانب سے، سرکاری بینکس کی جانب سے سامنے آتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ خیر المختصر، ہر طرف سے پاکستان گھاٹے کی طرف ہی جا رہا ہے، سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور پھر حکومت اور اپوزیشن کے مابین جو کھینچاتانی ہے، جو دشمنی ہے، وہ بھی آئے روز بڑھ رہی ہے۔ کبھی آڈیوز کی شکل میں ایک منظم قسم کی سازش سامنے آ جاتی ہے، تو دوسری طرف کچھ ایسے الزامات اور ایسے حقائق بھی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اس ملک کی ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عوام ہر گزرتے وقت کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بے جانی میں چلی جاتی ہے۔ خیر، اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ملک میں مہنگائی کے خلاف، ملک کی سیاسی صورتحال میں، اور سب سے بڑھ کر اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ایک نئی کیمپین لانچ کرنے جا رہی ہے، اور اس کیمپین میں، اس تحریک میں باقاعدہ طریقے سے احتجاج کیے جائیں گے، اور یہ احتجاج کسی ایک علاقے یا کسی ایک شہر تک محدود نہیں ہوں گے، بلکہ جہاں جہاں بھی پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں، جس شہر میں، جس گلی کوچے میں لوگ موجود ہیں، وہ نکلیں گے اپنے اس شہر میں اور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ہی معاملے کو لے کر، اسی احتجاجی تحریک میں اب یہ پی ٹی آئی کی جانب سے کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اعظم سواتی کے ٹھیک اس جگہ پر احتجاج کیا جائے گا جہاں پر اعظم سواتی کو قید رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب اعظم سواتی نے بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، جس پہ آئندہ آنے والے وقت میں سماعت ہونے جا رہی ہے، اور پھر یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے وہ بھی بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اس وقت بولڈ سٹیپ تو اٹھا لیا گیا ہے اعظم سواتی کو لے کر، اور سب سے بڑھ کر جو احتجاجی تحریک رک گئی تھی عمران خان کے لانگ مارچ اور پھر یہاں راولپنڈی میں خطاب کے بعد، اور پھر جو معاملہ استعفوں کی جانب گیا تھا، اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ حکومت جو اب آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کو تھوڑے دھیما لینا شروع ہو گئی تھی، اسے دوبارہ سے سیریس لینا پڑے گا، گو کہ وہ ایک حقیقت تو ہے ہی، لیکن جیسے جیسے پی ٹی آئی کے مختلف اراکین کی ویڈیوز سامنے آئی تھی، معذرت کے ساتھ آڈیوز سامنے آئی تھی، جن میں چیئرمین عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور دیگر اس طرح کی آڈیوز سامنے آئی تھی، اس کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا اور کہ عمران خان جو کہ اپنی ایک پازیٹیو امیج عوام میں رکھتے ہیں، ایسی مذہبی امیج کے حامل شخصیت کی اس طرح کی ویڈیوز انتہائی افسوسناک ہیں، اور عوام میں ان کی پاپولیرٹی کو بھی کم محسوس کیا جا رہا تھا۔ حکومت یہ سمجھتی تھی کہ اب جو ہے وہ کسی حد تک عمران خان والا یہ بھوم جو ہے وہ کنٹرول میں آ چکا ہے، لیکن اسی چیز کو ٹیکل کرتے ہوئے حکومت کی جانب، معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کی جانب سے تحریک لانچ کر دی گئی ہے، احتجاج کے سلسلے کا ایک نیا آغاز کر دیا گیا، اور اس احتجاجی تحریک میں عمران خان بذات خود آئندہ آنے والے 3 ہفتوں میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، جن میں کہ وہ کچھ پہلے ہفتے میں ہی اسلام آباد کا رخ کرنے والے ہیں۔ اسلام آباد بنی گالا اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے زمان پارک سے۔ زمان پارک میں وہ پچھلے کچھ عرصے سے مقیم ہے، جب سے ہی ان پر
معذرت کے ساتھ جو قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اس کے فوراً وزیر آباد پہ، اس کے فوراً بعد سے ہی وہ زمان پارک میں مقیم ہے اور تمام طرح اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کا محور اور مرکز بنائے رکھے ہوئے ہیں وہ اس وقت زمان پارک کو۔ خیر جنوری میں وہ اسلام آباد کا رخ کرنے والے ہیں، جبکہ یہ خبریں بھی ہیں جنوری میں ان کی پیشیاں بھی لگنے والی ہیں عدالتوں کی، جس میں وہ بذات خود پیش ہو کر توشہ خانہ ریفرنس اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر کیسز ہیں ان کا سامنا کریں گے۔ اس معاملے کو لے کر بھی ایک چیز سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان کا میں آنے والا سال جو ہے وہ سخت ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان کیسز کی صورت میں نااہل بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ کیسز میں تو انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ خیر اب تو ایک نیا آپ کہہ لیجئے ایک پریشر کریٹ کیا جا چکا ہے حکومت پر، اور وہ اس طرح سے کہ یہ جو کل کے روز سے احتجاج شروع ہونے والا ہے، یعنی جمعے کے روز سے احتجاج شروع ہونے والا ہے، یہ اب لمبی دیر تک چلنے والا ہے اور اس آپ کہہ لیجئے ٹیسٹ کرکٹ جیسی اس کی شکل و صورت ہوگی، اس کا طریقہ کار ہوگا، چونکہ عمران خان 3 ہفتوں بعد اس میں شرکت کریں گے، جبکہ جو عام عوام ہے، جو پی ٹی آئی کے مرکز ہیں، وہ آئے روز سڑکوں میں نکلیں گے، حکومت کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ سو پی ٹی آئی کے پاس بھی اپنے لوگوں کو، عوام کو انگیج رکھنے کے لیے یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ لیکن دوسری جانب عمران خان جہاں آئے روز استعفوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آئے روز وہ حکومت کو تحلیل کر کے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پہ آج کے روز ایک انتہائی گنہونی قسم کی حقیقت ان کے اپنے اراکین کے بارے میں سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ آج جب پی ٹی آئی کا ایک وفد پرویز اشرف کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا تو اس ملاقات میں پرویز اشرف کی جانب سے، نیشنل اسمبلی کی جانب سے اس وفد کو بتایا گیا کہ آپ کے ممبران باقاعدہ طور پر حاضری لگا کر تنخواہ اب بھی وصول کر رہے ہیں، یعنی کہ کہاں اپریل اور کہاں یہ دسمبر، اس سارے عرصے میں پی ٹی آئی نے ایک طرف 100 سے زائد اراکین کے استعفے جمع کروائے تھے، اور ان استعفوں کے باوجود کئی سارے اراکین ایسے ہیں جو کہ اسمبلی میں حاضریاں لگوا کر اپنی تنخواہیں اور مراد وصول کرتے رہے ہیں۔ جب یہ بات، یہ حقیقت وہاں موجود لوگوں نے سنی، وہاں بیٹھے ہوئے اراکین اسمبلی نے سنی، معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے سنی، تو سب ایک دوسرے کے منہ کو ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگے، اور پھر اس وقت بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ کس طرح سے شاہ محمود قریشی اور ان کے ساتھ پرویز خٹک اس وفد میں شریک نہیں ہوئے تھے، جبکہ انہوں نے بھی شریک ہونا تھا۔ پھر آج شب کے وقت انہیں لاہور زمان پارک طلب کیا گیا تھا، اور اسی اجلاس میں پھر اس اجلاس کے بعد ایک پارٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اب احتجاج کی طرف بڑھنے والی ہے۔ خیر ایک طرف عمران خان اور ان کے کچھ ساتھی اسمبلیوں سے استعفے دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب اس طرح کی حقیقت سامنے آتی ہے تو نہ کہ صرف اسٹیک ہولڈرز بلکہ عام لوگ بھی، ایک عام کارکن بھی جو بھی سیاست کا طالب علم ہے یا سیاست سے کچھ تھوڑا بہت لگاؤ رکھتا ہے یا تعلق رکھتا ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک طرف عمران خان استعفوں کی بات کر رہے ہیں، حکومت تحلیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف انہی کے اراکین حکومت سے پیسے بھی لے رہے ہیں، سرکاری خزانے سے باقاعدہ طریقے سے مراد بھی لوٹ رہے ہیں اور ساتھ میں دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ خیر آئندہ آنے والے وقت میں اسے لے کر عمران خان کیا حکمت عملی پیش کرتے ہیں اور ان اراکین کے ساتھ کس قسم کا رویہ اور کس طرح کی کارروائی ڈالتے ہیں، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ اس وقت ناظرین ایک اور اہم خبر آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کو آفر کر دی گئی ہے کہ آئیے مذاکرات کرتے ہیں، کچھ بات چیت کرتے ہیں، یہ سارا جو رائتہ پھیل گیا ہے اسے ڈسکشن کے ذریعے حل کرتے ہیں اور اس کا حل نکال کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں۔ اور ایسر کیسر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ اگر ایک طویل المدت کے ٹیکر سیٹ اپ مان لیتے ہیں تو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں، اور جو بھی ہمارے درمیان مسائل ہیں یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین انہیں حل کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوسری جانب خرم دستگیر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آفر تھی یہ ایک غیر رسمی آفر تھی، یعنی کہ آفیشلی باقاعدہ طور پر یہ آفر نہیں دی گئی ہے۔ برحال حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہے یہی ہے کہ حکومت یہ پیشکش کر رہی ہے، وہ رسمی ہو یا غیر رسمی ہو، اگر اس وقت رسمی ہو رہی ہے تو آئندہ آنے والے وقت میں کچھ ہی دنوں بعد، کچھ ہی لمحوں بعد شاید یہ آفر رسمی بھی ہو جائے، غیر رسمی سے رسمی ہو جائے، اور پھر حکومت جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پر پیشکش کرے پی ٹی آئی کو کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ اور آئندہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کا یہ جو احتجاجی تحریک ہے
اس کی وجہ سے مزید پریشر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے حکومت پر، اتحادی حکومت پر، پی ڈی ایم پر، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اس پریشر کو کس طرح سے سسٹین کر پاتی ہے۔ کیا حکومت پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کی شرطوں میں بیٹھ کر مذاکرات کرے گی، یا پھر اسی طرح کا کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یا پھر طویل المدت ایک لمبے عرصے کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف جاتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی۔ خیر یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ کل کے دن ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے قومی سلامتی کے حوالے سے، اور اس اجلاس میں بہت سارے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی ڈسکشن ظاہر ہے زیر بحث لائی جائیں گی کہ آئندہ آنے والے وقت میں کس طرح سے اس سارے بحران سے نپٹنا ہے۔ آیا کہ وہ ایک طویل المدت کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف جایا جائے گا، یا جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ پورٹریٹ کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانا چاہ رہے ہیں، ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانا چاہ رہے ہیں آئندہ 2.5 سالوں تک کے لیے، جو کہ اس ملک کو رول کرے۔ سو دیکھنا یہ ہے کہ کل کے دن آئندہ آنے والے دن میں کس طرح کے اس قومی سلامتی کے متعلق اجلاس میں فیصلے ہوتے ہیں، حکومت کہاں پر کھڑی ہے اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں، اور سب سے بڑھ کر عمران خان اپنے ان اراکین کے متعلق کی کیا لائے عمل، کیا رویہ اپناتے ہیں جنہوں نے استعفوں کے باوجود قومی اسمبلی سے، اس ملک کے خزانے سے، سرکاری خزانے سے نہ کہ صرف تنخواہیں لی بلکہ مراد بھی لی، اور پھر استعفوں کے بلند و بانگ دعوے بھی کرتے رہے ہیں۔